کسی زمانے میں ایک ریاست پر بادشاہ کی حکومت تھی۔ ریاست کے گاؤں بہت خوشحال اور دولت مند تھے۔ ایک سال کسانوں سے صحیح وقت پر محصول وصول نہ کیے گئے، جس سے ریاست کی آمدنی میں بہت کمی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور پوچھا، اس سال ابھی تک کہیں سے بھی محصول وصول نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں پر اثر پڑے گا۔ اب آپ ہی کوئی مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر خزانہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے کہ کسان خود سے محصول ادا کریں گے۔ اگر کسانوں کو یہ محسوس ہوا کہ وقت پر محصول ادا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے اور لاپرواہ ہو جائیں گے۔ تمہاری بات بالکل درست ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں خود گاؤں کا دورہ کروں گا اور ہر گھر سے محصول وصول کروں گا اور اپنے فوجیوں کے ذریعے یہ اعلان کرواؤں گا کہ جو بھی محصول وقت پر ادا نہیں کرے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تمہاری تجویز قابل ستائش ہے، تم ویسا ہی کرو۔ اگلے دن وزیر خزانہ نے چند فوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور محصول وصول کرنے کے لیے ایک گاؤں پہنچا۔ ایک ہفتے کے اندر اس نے مختلف گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے محصول وصول کیے۔ پھر محصول کی رقم کو وزیر نے 4 تھیلوں میں باندھ لیا۔ 4 فوجی رقم سے بھرے تھیلوں کو اٹھا کر وزیر خزانہ کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ یہ تالاب ایک گاؤں سے بالکل لگا ہوا تھا۔ وزیر خزانہ نے سوچا کہ رات اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنی رقم کے ساتھ قیام کرنا مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پر خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فوجیوں سے کہا، اندھیرا پڑ رہا ہے، میں قریب کے گاؤں میں رات گزاروں گا۔ رقم کے ساتھ گاؤں میں قیام مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ یہ سن کر فوجیوں نے وزیر سے کہا، جناب، رقم کی تھیلیوں کو صبح سے اٹھا کر چلتے چلتے ہم تھک چکے ہیں۔ ہمیں یہیں برگد کے درخت کے نیچے رات گزار لینے دیں اور ہم یہیں کھانا بنا کر کھا لیں گے اور پھر صبح جلدی اٹھ کر نکل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، رقم کی اچھی طرح سے حفاظت کرنا اور رات میں بہت ہی محتاط رہنا۔ یہ کہہ کر وزیر خزانہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ پھر فوجیوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کھانا تیار کیا، پیٹ بھر کر کھایا۔ فوجیوں نے رقم کے تھیلوں کو ایک جگہ پر رکھا اور اس کے اطراف میں لیٹ گئے۔ 4 فوجیوں میں سے ایک کو گہری نیند لگ چکی تھی۔ اسے خراٹے مارتے دیکھ کر دوسروں کو غصہ آنے لگا۔ تینوں نے صبح ہونے تک باری باری پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ اچانک انہیں برگد کے درخت سے آوازیں سنائی دی۔ تینوں فوجی ڈر گئے اور درخت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بالوں والی ایک بھوتنی نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ برابر دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے درخت کے نیچے کھانا بنایا اور اب سو رہے ہو، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ بھوتنی بہت غصے میں تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بھوتنی کو دیکھ کر فوجی ڈر گئے اور کانپتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایک فوجی جو گہری نیند میں تھا، وہ شور شرابے کے باعث نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے ایک بھیانک لمبے بالوں والی بھوتنی کو سامنے کھڑا ہوا پایا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم گیا اور اسی طرح کھڑا رہا۔ ادھر 3 فوجی بھاگتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے برگد کے درخت کے پاس والی بھوتنی کا قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ تم نے کسانوں سے وصول کیے ہوئے محصول کی رقم وہیں چھوڑ دی اور اپنی جان بچا کر بھاگ آئے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ کچھ فوجی لیے اور صبح صبح برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے وہاں ایک فوجی کو دیکھا
جو رقم کے تھیلوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس فوجی کی بہادری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے نہ صرف اس کی ستائش کی بلکہ اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دینے کا اعلان کیا۔ سب کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ فوجی خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا تو اس کی اہلیہ نے کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بہادر ہیں۔ یہ تو میں اور بھوتنی ہی جانتے ہیں کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ تینوں فوجیوں میں ہمت ہی نہیں تھی وہ بھوتنی کا سامنا کر سکیں۔ وہ تو بھاگ گئے، لیکن بھوتنی کو دیکھ کر میرے تو پیر ہی جم گئے اور میں اٹھ ہی نہیں پایا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بھوتنی نے سوچا کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ صبح بادشاہ کے گھوڑوں کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا۔ اس طرح اس فوجی نے پوری حقیقت اپنی اہلیہ کو بتا دی۔ اس کی اہلیہ یہ سن کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اسے بادشاہ کا انعام ملا تھا۔ اب گاؤں میں اس کی عزت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا، اس بات کو راز رکھنا، کسی کے سامنے مت کہنا۔